تو یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے، اور میں سرخ روح ہو جاؤں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تو یہ ان کا عشق تھا دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ تاریخ چلتی رہی۔ اس تاریخ کے دوران سن 45 میں شملہ کانفرنس ہوئی۔ شملہ کانفرنس اس لیے ہوئی تھی کہ یہاں مختلف طریقے چل رہی ہیں، مسلم یہ کہتی ہے، کانگریس یہ کہتی ہے، باقی لوگ یہ کہتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہو۔ وہاں ایک معاملہ پیش آیا کہ قاضی نے فرمایا کہ مسلم لیگ جو ہے یہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، ہم ہی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو نمائندہ بنے مسلمانوں کا۔ تو کانگریس والوں نے کہا کہ کانگریس میں بھی مسلمان موجود ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپ نمائندے ہیں؟ ہم بھی نمائندے ہیں، ہماری کانگریس میں بہت سے لوگ مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ ہے، تاکہ ہمارا صدر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد وہ مسلمان ہے۔ جو قاضی نے بڑا ایک تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو ابوالکلام آزاد کی، یہ تو آپ کا شعبہ ہے، یہ آپ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد جیسے ایک بڑے آدمی کو منہ پر شعبہ بوائے کہہ دینا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ اور بھی ہے کہ کچھ عرصہ بعد مولانا ابوالکلام آزاد نے جو کانگریس کے صدر تھے اور مسلم لیگ کے صدر قائد اعظم تھے، مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک خط لکھا محمد علی جناح کو، قائد اعظم کو، کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے جواب میں قائد اعظم نے ایک تعریف کر بولا تھا کہ میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا، میں آپ سے کیوں ملوں؟ آپ مسلمان اچھے مسلمان ہیں جو ادھر چلے گئے ہیں کانگریس کے ساتھ، ہندو کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو ہندوستان کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ہم نے جو قرارداد پاس کی ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اسی میں فائدہ ہے، اسی میں ان کی نجات ہے کہ ان کا الگ ملک بنے، ورنہ اس ملک میں ہندوستان میں خانہ جنگی ہوتی رہے گی۔ جب یہاں سے انگریز چلا جائے گا، ملک آزاد ہو جائے گا، تو ہندو اور مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے۔ تو اس لڑائی سے بہتر یہ ہے کہ ان کو الگ الگ کر دیا جائے، تاکہ دو ملک بن جائیں اور یہ ہمسائے ملک کی طرح آپس میں رہ سکیں۔ تو آپ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر 1947 میں یہ ملک بنتا ہے، باہر سے وجود میں آتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا تھا نا، یہ جس کا جغرافیہ بعد میں بنا ہے، یہ دنیا کے نقشے پر 1947 میں بعد میں وجود میں آیا، اور اس کی تاریخ 12.5 صدیاں، 12.5 سال پہلے شروع ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ اس ملک میں، اس بر صغیر میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، حتیٰ کہ 1947 میں ان کی تعداد 10 کروڑ تھی۔ تو اس وجہ سے اس کی تاریخ پہلے بنتی ہے اور جغرافیہ بعد میں بنتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن قاسم سے لے کر جو سارے لوگ تھے وہ پاکستان بنانے والے تھے، پاکستان بنانے میں شامل تھے وہ۔ تو یہ ملک ووٹ سے بنا ہے، اور اس کا استحکام بھی ووٹ سے ہی ممکن ہے۔ اگر ہم صحیح ووٹ سے ہٹ جائیں گے تو پھر اس ملک کا قیام استحکام ذرا مشکل ہو جائے گا۔
تو یہ اس وقت ہمارا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 70 سال سے ووٹ کو حرمت نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو جاگیردار تھے وہ آگے آگے، سول بیوروکریسی آ گئی اور فوجی بیوروکریسی آگے آ گئی، تو اس طرح ووٹ کی حرمت کا وہ تقدس باقی نہ رہا۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو کھلے عام ان کی مرضی کے مطابق اپنے نمائندہ چننے کا حق دیا جائے۔ یہ تھی ہماری ملک کی داستان جس کا جغرافیہ بعد میں بنا ہے اور تاریخ پہلے بنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔